آواز نہ نکلے سسکیوں کی ارض قلم علی آتش قسط 192 پارٹ 1۔ باتھ روم سے پانی گرنے کی آواز بند ہوئی، پھر آہستگی سے لکڑی کا دروازہ کھل گیا۔ وہ گیلے بال پہنچتی باہر آ گئی، بدن پہ شایان کی پورے بازوں والی شرٹ جو کہ اسے لمبی تھی پہن رکھی تھی، اور ساتھ اپنی کھلی سی شلوار جس کے پائچے نیچے سے تنگ تھے۔ وہ بالوں کو نرم ہاتھوں سے تولیے سے پہنچتی باہر آ گئی۔ ڈریسنگ کے سامنے رک کر اس نے شیشے میں عکس دیکھا تو وہ پیچھے بیٹھے کوئی گیم کھیل رہا تھا۔ یہ شایان کچھ عجیب تھا، اس نے کل رات ہی نوٹس کر لیا تھا۔ شایان ایسا نہیں تھا، ان باتوں پہ وہ بہت زیادہ پرجوش ہو جاتا تھا، اور نمل کو بھی یہی امید تھی کہ وہ ایک لمحہ بھی ضائع نہیں کرے گا، لیکن 24 گھنٹے بیت چکے تھے۔ اسے جلدی نہیں تھی، حیا اسے اس چیز کے متعلق سوچنے پہ بھی شرمندہ کرتی تھی، لیکن وہ پریشان ہو رہی تھی۔ شایان جیسے بندے کا صبر کر لینا کوئی عام بات نہیں تھی، ضرور کوئی وجہ ہے۔ وہ بالوں کو پہنچتی سوچ رہی تھی، پھر اس نے ڈرائر نکالا، اسے بالوں کو خشک کر کے انہیں گھما کر سر کے کچھ اوپر باندھ لیا۔ وہ پلٹ کر بیڈ پر آ گئی۔ کمرے میں انورٹر سے تپش تھی اور روشنیاں مدھم تھیں، زرد روشنیاں جو کمرے کی سیلنگ میں نصب تھیں، ان کی کرنیں جیسے روشنی کمرے میں پھیل رہی تھی۔ بالکنی کا دروازہ بند تھا، پردے گرے تھے، کمرے میں ایک مقدس سی خاموشی پھیلی تھی۔ نمل کا دل اس کے قریب بیٹھتے ہی دھڑکنے لگا تھا۔ کیا وہ بات کرے بھی تو آغاز کیسے کرے؟ وہ الجھ رہی تھی۔ اس نے خمدار پلکوں کو اٹھا کر شایان کی جانب دیکھا۔ وہ موبائل بند کر کے اس کی طرف متوجہ ہوتا، باہیں پھیلا کر اسے اپنے قریب کر رہا تھا۔ اگلا مرحلہ نمل جانتی تھی، وہ اسے خود سے لگا کر سو جائے گا، پر وہ فی الحال سونا نہیں چاہتی تھی۔ اس نے شایان کے دونوں ہاتھوں کی کلائیاں پکڑی اور اس کے قریب ہو گئی۔ اس کے سینے پہ سر رکھ کر اس نے آنکھیں موند لی۔ شایان، اس کا لہجہ مدھم لرزیدہ سا تھا۔ شایان نے ہنکارا سا بھرا، آپ مجھ سے ناراض ہیں؟ وہ اس کی بات پہ متعجب ہوا۔ میں تم سے ناراض کیوں ہوں گا؟ نمل نے لمحہ لیا، پھر بولی، بس ویسے ہی مجھے لگا۔ اس کا لہجہ کمزور تھا۔ شایان نے اس کا چہرہ اپنی جانب کرنے کی کوشش کی تو وہ دوبارہ اس میں سمٹ گئے۔ مجھے ایسے ہی رہنے دے، ورنہ مجھ سے بات نہیں ہوگی، وہ بولی۔ شایان مزید الجھ گیا۔ کیا ہوا؟ کیا تم نے کچھ محسوس کیا ہے؟ میں تم سے ناراض نہیں ہوں۔ نمل کا دل اس کی کنپٹیوں پہ ٹھوکریں لگانے لگا تھا۔ اس نے سر کو ہلکا سا دائیں بائیں ہلایا۔ اس کا ناک شایان کے سینے سے مس ہو رہا تھا۔ وہ بغیر شرٹ کے بیڈ پہ بیٹھا تھا، مضبوط بازو نمل کے گرد لپٹے تھے۔ آپ مجھ سے اب تک دور کیوں ہیں؟ وہ بہت مشکل سے یہ کہہ پائی۔ کہنے کے بعد وہ ایسے چپ ہو گئی اور آنکھیں سختی سے مینچ لی، جیسے اس نے کچھ ناحق مانگا ہو، یا ایسا جو بہت شرمندہ کر دینے والا ہو۔ شایان رکا، اس نے جملے پہ غور کیا۔ وہ کہنے والا تھا کہ وہ کب اس سے دور ہے؟ وہ دونوں اتنے تو قریب ہیں، لیکن کتنے؟ اتنے؟ اس نے نمل کے ریشمی بالوں کو دیکھا۔ اس کا دل ایک لمحے کو دھڑکنا بھول گیا۔ وہ اس کے قریب ہی تو نہیں ہوا تھا۔ تو نمل بھانپ گئی تھی۔ اس بات پہ تصدیق تب ہوئی جب نمل نے کہا، آپ مجھے پریشان لگ رہے ہیں۔ سب ٹھیک تو ہے نا؟ شایان کو لگا جیسے اس کا چہرہ تاریک پڑنے لگا ہے۔ اس نے کچھ فوری کہنا چاہا، لیکن وہ نہ کہہ سکا۔ اس کا دم سا اٹک گیا۔ اسے سنو وائٹ کی کہانی یاد آئی، جب اس کی ستیلی ماں نے اسے زہریلے سیب کھلائے ہوگے، تو وہ بھی ایسی ہی کڑواہٹ حلق میں محسوس کر رہی ہوگی۔ نہیں، میں تم سے ناراض نہیں ہوں۔ اس نے کڑوے زہر کو اندر اتارا، جو اس کے وجود میں گھلنے لگا، رگوں میں چپتا، وہ روم روم میں پھیلنے لگا۔ اس کی دھڑکن سست پڑ گئی۔ اس کی آنکھیں آہستگی سے شیشے میں بنے اپنے عکس پہ چلی گئیں۔ وہ خود کو دیکھنے لگا۔ اس کا عکس کتنا بھیانک لگ رہا تھا۔ اسے خود سے خوف آیا، اپنے کیے گئے فیصلے سے۔ وہ سب یاد تو آ رہا تھا، اب دکھائی بھی دینے لگا تھا۔ یہ تب کی بات ہے جب شایان منصور یک طرفہ محبت میں مبتلا جنونی سا ہو گیا تھا۔ وہ اپنے کیبن میں بیٹھا تھا، روشنیاں گل تھی، لیپ ٹاپ کی سکرین جل رہی تھی، سامنے نمل کی تصاویر سلائیڈ میں چل رہی تھی۔ وہ انہیں دیکھ رہا تھا۔ ابھی وہ یہاں سے گیا تھا، جس کو اس نے کئی بار نمل کے ہاسٹل میں دیکھا تھا۔ وہ اس ہاسٹل کے بارے میں ساری معلومات نکلوا چکا تھا۔ وہ ہاسٹل جہاں نمل رہتی تھی، وہ جدید زمانے کا کوٹھا تھا، شاید یہی کہنا بہتر ہوگا۔ وہاں جو لڑکیاں رہتی تھیں ان سے رات کو ملنے لڑکے آتے تھے۔
اس ہاسٹل کی مالکن جو کہ ایک بیوہ تھی، اس کے دو چہرے تھے، ایک جو دنیا کے لیے تھا، مظلوم، تھکا ہوا، پریشان، لیکن اپنے اصولوں کو لے کر اٹل، اور دوسرا چہرہ رات کا تھا، جب لڑکیوں سے ملنے والے اس سے مل کر بھاؤ تاؤ کر کے جاتے تھے۔ شروعات لڑکیوں کی طرف سے ہوئی تھی، وہ پاکستان کے کونے کونے کی تھی، یونیورسٹی والیاں، جاب والیاں، کسی ریسٹورنٹ میں ویٹرس یا پھر ہیروئن بننے کی خواہش مند، یہاں ہر طرح کی لڑکی تھی، اور لڑکی کے پاس اپنے کام نکلوانے کا ایک ہی راستہ ہوتا ہے جسے وہ کرتے ایک بار تو گھبراتی ہے، لیکن پیچھے جو کچھ وہ دیکھ چکی ہوتی ہے، یہاں سے واپسی کا تصور بھی نہیں کر سکتی۔ یہاں وہ کچھ بننے آتی ہے، کچھ کمانے، پیٹ نہ ہوتا تو دنیا میں برائی نہ ہوتی، اور یہ پیٹ ہی ہے جو پاپ کرواتا ہے۔ تو جب یہ بات مالکن تک پہنچی تو لڑکیوں نے فکسنگ کا فیصلہ کیا، کچھ ہمارا کچھ تمہارا۔ پھر لڑکیاں بدلتی رہیں اور مکمل چارج مالکن کے ہاتھ آ گیا۔ وہ لڑکی کو خود راضی نہ ہوتی تو اسے اتنے پیسے دیے جاتے کہ وہ راضی ہو جاتی، لیکن یہ حربہ انہی پہ استعمال ہوتا جو ایسی معلوم ہوتی تھی، اور باقی اس سب سے لا علم رہتی تھی۔ نمل بھی انہی میں سے ایک تھی جسے کچھ پتہ نہیں تھا۔ شایان اس بات کو جب جانا تھا تو اس کا دماغ بھگ سے اڑ گیا تھا۔ وہ نمل کو ایسی جگہ دیکھ بھی نہیں سکتا تھا، اس لیے اس نے نمل کی ڈیوٹی طویل کر دی تھی، اور رات کے آخری پہر بھی اس کا ایک خاص بندہ نمل کے قریب ہی ہوتا تھا۔ شایان نمل کو اچھے سے جانتا تھا کہ وہ ایسی لڑکی نہیں ہے، لیکن وہاں آنے والوں پہ شایان کو یقین نہیں تھا، اور اگر وہ سیدھا جا کر نمل کو کچھ کہتا تو وہ کبھی نہ مانتی۔ شایان سے تو وہ ویسے ہی نفرت کرتی تھی، اس لیے وہ چپ تھا۔ پھر اسے معلوم ہوا کہ کوئی بہزاد ہے جو نمل سے ٹکرایا۔ اس نے محسوس کیا کہ وہ نمل کا پیچھا بھی کرتا ہے۔ تب اس نے بہزاد سے پہلی ملاقات کی، یہ ان کا پہلا سامنا تھا۔ وہ بہزاد سے خود ملنے گیا تھا، اس کا وہ سنسان سا گاؤں جس میں سب سے اونچی اس کی حویلی تھی۔ شایان کی گاڑی وہاں رکی تو وہاں موجود گارڈز اس طرف آئے۔ شایان گن لایا تھا، اس کے سر پہ جنون سوار تھا۔ وہ بہزاد کو پہلے سمجھائے گا، پھر بھی وہ نہ مانا تو پھر وہ اپنا طریقہ اپنائے گا۔ اس کی سرخ آنکھیں جب بہزاد نے دیکھی تو گارڈز کو کہہ دیا، میرا دوست ہے، آنے دو۔ وہ مخمور آواز سے اپنے کمرے کی بالکنی سے بولا تھا۔ شایان کو عزت سے ڈرائنگ روم میں بٹھا دیا گیا تھا۔ اس کے بیٹھتے ہی لوازمات بھی آ گئے تھے، اور پھر بہزاد بھی آ گیا۔ بکھرے سیاہ بال جو پیشانی پہ تھے، آنکھیں سرخ مخمور، اور لب سگریٹ نوشی سے گہرے رنگ کے ہو گئے تھے۔ اونچا لمبا قد اور وجیحہ نقوش۔ وہ چلتا ہوا آگے آیا، شایان سے ہاتھ ملانے کو ہاتھ بڑھایا تو شایان نے اس پہ ایک ناگوار نگاہ ڈالی۔ میں تم سے یہاں دوستی کرنے نہیں آیا، وہ سپاٹ لہجے میں بولا تھا۔ بہزاد نے سر کو خم دیا اور صوفے پہ بیٹھ گیا، ٹانگ پہ ٹانگ رکھ کر وہ شایان کو دیکھ رہا تھا۔ تو پھر کیوں آئے ہو؟ شایان نے شیر جیسی نگاہوں سے بہزاد کو دیکھا، آگے کو ہوا اور اس کی مخمور آنکھوں میں اپنی غصے سے سلگتی آنکھیں گاڑ کر بولا، تم اس لڑکی سے دور رہو، وہ میری ہے۔ بہزاد نے ناسمجھی سے شایان کو دیکھا۔ کون سی لڑکی؟ وہ انجان بن رہا تھا، لیکن وہ جانتا تھا جن کو چھو لیا جائے ان کے پیچھے یوں جان نچھاور کرنے والے نہیں آتے۔ یہ اس کا جنون تھا جس کے لیے اس نے مالکن سے بھاؤ تاؤ کیا، لیکن مالکن اس سب میں بے بس تھی۔ وہ قیمت بڑھاتا پر تب تک یہ آ گیا جس کی وہ تھی۔ نمل، میں نمل کی بات کر رہا ہوں، وہ میری محبت ہے، اس سے دور رہو۔ بہزاد بے ساختہ مسکرایا۔ اس کی مسکان سے شایان کو چڑ ہوئی، جبکہ وہ خوبصورت لگ رہا تھا۔ اس کا کشادہ سینہ، سفید کاٹن کی قمیض جس کے بٹن کھلے تھے، دکھائی دیتا تھا۔ وہ مکمل مردانہ وجاہت کا شکار تھا۔ گڑیا کی بات کر رہے ہو تم؟ شایان کے لب بھینچ گئے، اس سے نفرت ہو گئی اس گڑیا لفظ سے۔ وہ میری ہے، اس نے چبا چبا کر کہا۔ تم مجھ سے یک طرفہ محبت کرتے ہو، جبکہ وہ تو شاید کسی اور کو پسند کرتی تھی۔ کیا نام تھا اس کا؟ وہ سوچنے کو رکا۔ شایان دھک سے رہ گیا۔ سرمد سلطان۔ وہ اچھا آدمی نہیں ہے، اس سے اچھا تو میں ہوں۔ نہ جانے اسے اس میں کیا نظر آیا، مجھ سے تو وہ ڈر گئی تھی۔ میں اس کے بعد کئی دن شیشے میں دیکھتا رہا کہ کیا اتنا برا ہوں میں؟ وہ ابھی تک حیران تھا۔ شایان کا ضبط سے چہرہ سرخ پڑ گیا۔ تم اپنی بکواس بند رکھو، میں یہاں تمہیں سمجھانے آیا ہوں۔ اس سے دور رہو ورنہ اچھا نہیں ہوگا۔ بہزاد کے چہرے سے نہ سکون گیا نہ ہی مسکان۔ اس نے شایان کو دیکھا۔ ورنہ کیا؟ تم مجھے مار دو گے؟ اس نے دلچسپی سے پوچھا۔ وہ آگے کو ہوا،
ٹانگ کو گھٹنے سے ہٹا کر وہ شایان کا تمتماتا چہرہ دیکھتے ہوئے بولا، میں مرنا ہی چاہتا ہوں، مار دو مجھے، زندگی سے دلچسپی نہیں ہے مجھے اب بس ایک لڑکی سے دلچسپی ہے، وہ بہت معصوم ہے، شہزادیوں جیسی معصوم، جیسے اسے کئی سال قلعے میں قید رکھا ہو۔ اس دنیا کو اتنی انجان نگاہوں سے دیکھتی ہے کہ مجھے حیرانی ہوتی ہے کہ وہ اتنی معصوم کیسے ہے۔ سڑکوں پہ رک جانا، ٹریفک کی آواز میں آنکھیں میچ لینا، ہمدردی بھرا دل رکھنا، کسی کے غم پہ رو دینا، کسی کی خوشی میں خوش ہونا، وہ شہزادی ہی تو ہے۔ ایسی شہزادیاں جو کچھ نہیں جانتی، جسے خوشی ملنی چاہیے، جسے شہزادہ ملنا چاہیے۔ اس نے بات مکمل کی اور شایان کو بغور دیکھا۔ تم مجھے شہزادے لگتے ہو، وہ کہہ کر اسے دیکھنے لگا۔ شایان اس کی معلومات پہ دنگ تھا۔ یہ آدمی خطرناک تھا۔ میں یہاں تمہاری بکواس سننے نہیں آیا، جو کہہ رہا ہوں اس پر عمل کرو، شایان نے سرد آواز میں کہا۔ تم اس سے اظہار کیوں نہیں کر دیتے؟ سوال کے بعد رکا، پھر بولا، دوست بن جاؤ، ہم تمہارا مسئلہ حل کر لیں گے۔ شایان نے اسے غرا کر کہا، مجھے تمہاری مدد نہیں چاہیے۔ بہزاد نے ناک سے مکھی اڑائی۔ محبت میں ایک وکیل اور مددگار بہت ضروری ہوتا ہے۔ وکیل آپ کے مسئلے دیکھتا ہے اور مددگار آپ کی مدد کرتا ہے۔ میں بس مدد کرنا چاہتا ہوں۔ شایان کے اعصاب ڈھیلے نہ پڑے۔ میں تمہارے لیے کام آسان کر دوں گا۔ وہ اس جگہ رہنے کی مستحق نہیں ہے۔ یا تو تم جلدی کرو، ورنہ میں کروں گا۔ اس نے مجھے تاریکی میں دیکھا تھا، نشے میں، تو ڈر گئی تھی، لیکن حقیقت میں دیکھے گی تو میں اسے قائل کر لوں گا۔ میں کسی بھی حد تک جا سکتا ہوں۔ میری آخری حد موت تک ہے۔ میں مر سکتا ہوں اس کے لیے، سب کر سکتا ہوں۔ تم بتاؤ، تم کیا کر سکتے ہو؟ شایان نے ایک جھٹکے سے گن نکال لی اور بہزاد کے ماتھے پہ رکھ دی۔ وہ کھڑا ہو چکا تھا۔ میں تمہیں مار سکتا ہوں، بہزاد ہنسا۔ اس نے گن کی نالی بالکل ماتھے کے سامنے رکھ لی، نگاہیں اٹھا کر شایان کو دیکھا۔ مجھے مارنے سے وہ تمہاری ہو جائے گی تو مار دو، وہ اطمینان سے بولا تھا۔ شایان کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ اس شخص کو کیسے سمجھائے۔ بہزاد نے اسے نرمی سے کہا، بیٹھ کر تحمل سے میری بات سنو۔ وہ مجھ سے ڈرتی ہے، میں اسے ڈراؤں گا تو وہ تمہارے پاس آ جائے گی۔ نہ چاہتے ہوئے بھی شایان کے چہرے پہ ناسمجھی پھیل گئی۔ مطلب؟ اس پہ بہزاد نے اسے بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ مطلب صاف ہے۔ بہزاد نے اسے مکمل بات سمجھا دی تھی۔ کہانی بنائی گئی جس میں ولن بہزاد تھا اور ہیرو شایان ہوگا۔ نمل کو بہزاد اغوا کرے گا، شایان اسے بچائے گا، اور پھر شایان نمل کو اپنے ساتھ کسی بھی محفوظ جگہ پر لے جائے گا۔ اس کے بعد بہزاد دوبارہ کبھی سامنے نہیں آئے گا۔ شایان بغیر تعامل مان گیا۔ اسے سوچنا چاہیے تھا، مگر میرا آدمی تم پہ نظر رکھے گا، شایان نے وارن کیا۔ بہزاد نے سینے پہ ہاتھ رکھا، تابعدار سائیں۔ شایان وہاں سے آ گیا تھا۔ اس کے بعد ان کی شایان کے کیبن میں ملاقات ہوئی تھی۔ وہ بس ابھی یہاں سے نکلا تھا۔ اب بہزاد نے نمل کو کڈنیپ کرنا تھا، پھر کہانی مکمل ہو جائے گی۔ لیکن کہانی میں ٹوئسٹ تب آیا جب بہزاد ایک رات پہلے ہی شہزادی کو آزاد کروا کر لے گیا۔ شایان کو جب یہ بات پتہ چلی اس کا سر چکرا گیا۔ اسے لگا دنیا ختم ہو گئی۔ بہزاد نمل کو لے گیا۔ وہ بے حس و حرکت کیبن میں بیٹھا رہا تھا۔ اس کا دماغ معاف ہو گیا تھا، لیکن پھر وہ بھاگتا ہوا ہوٹل سے نکلا تھا۔ پولیس، کرائے کے گنڈے، وہ سب کو لے کر نکلا تھا۔ وہ اس بہزاد کو زندہ نہیں چھوڑے گا۔ لیکن بات وہی، بہزاد کو موت سے کہاں ڈر لگتا ہے؟ نمل جس وقت وہاں سے چلی گئی تھی، بہزاد کو شایان کے آدمیوں نے پکڑ لیا تھا۔ بہزاد نے گھڑی پہ وقت دیکھا اور اس کی آنکھوں میں کرب دکھائی دینے لگا۔ جادو ختم ہو گیا۔ گھوڑے چوہے میں بدل گئے اور بگھی کدو میں۔ میرا مقصد بس ایک رات اس کے ساتھ گزارنا تھا، اسے دیکھنا تھا۔ میں اسے اپنے قریب دیکھنا چاہتا تھا بس۔ وہ بے خوفی سے کہہ رہا تھا۔ اسے شایان سے ڈر نہیں لگ رہا تھا۔ وہ گھٹنوں کے بل بیٹھا شایان کو دیکھ رہا تھا۔ شایان نے تبھی اس کے گال پہ گن کا پچھلا حصہ مارا تو وہ درد سے کرا کر رہ گیا۔ منہ میں کسیلا سیال گھلنے لگا۔ بہزاد نے تھوکا تو وہ سرخ تھا۔ وہ مسکرانے لگا، مار دو مجھے۔ میں نے بہت لڑکیوں کے ساتھ وقت گزارا ہے، لیکن جس سے میں محبت کرنے لگا وہ مجھے نہیں ملی۔ مار دو مجھے۔ میں یہاں اتنا بے بس ہو کر اس لیے نہیں بیٹھا کہ میں پکڑا گیا ہوں۔
یا میں کچھ کر نہیں سکتا؟ میں تم سے زیادہ آدمی بلوا سکتا ہوں۔ میرے گاؤں میں کھیت میں بہنے والے نالوں پہ جان لے لیتے ہیں، یہاں تو پھر میری محبت کی بات ہے۔ میں تم سے لڑ سکتا ہوں اور یقین کرو جیت بھی جاؤں گا، لیکن اس نے رک کر دوبارہ تھوک پھینکا، ہونٹ کا کنارہ صاف کیا اور مسکایا۔ وہ مجھ سے ڈرتی ہے، اس کے دل میں جگہ بنا ہی نہیں سکوں گا میں۔ میں نے اس کی آنکھوں میں اپنے لیے بس خوف دیکھا ہے اور کچھ نہیں۔ وہ کہہ کر سر جھکا گیا۔ مارنا چاہو تو مار دو، لیکن مجھے مار کر تم نہیں بچو گے۔ پولیس میرے قاتل کو ڈھونڈے گی، میرے بابا سائیں پورے شہر ہلا دیں گے، ایک ایک کی شناخت ہوگی، ایک ایک پاؤں کو پرکھا جائے گا، انہیں بہت کچھ مل جائے گا۔ اس کے بعد کیا ہوگا؟ یہ لڑائی بڑھے گی، تم ایک دن سکون کا اپنی محبت کے ساتھ نہیں گزار سکو گے۔ شایان نے اسے کھا جانے والی نگاہوں سے دیکھا۔ تم مجھے دھمکی دے رہے ہو؟ وہ دھاڑا بہزاد ہنس دیا۔ میں بس یہ کہہ رہا ہوں کہ مجھے مار کر تم سکون سے نہیں رہ سکو گے، اور میں بس یہ چاہتا ہوں کہ وہ لڑکی اب خوش رہے۔ اسے پریشان مت کرو، جاؤ یہاں سے، مجھے میرے حال پہ چھوڑ دو۔ اب میں تمہارے راستے میں نہیں آؤں گا، میں ہار گیا، اس نے ہاتھ اٹھا کر کہا تھا۔ شایان اس کی بات سمجھ گیا تھا۔ وہ دیکھ سکتا تھا اس مرد کی آنکھوں کی بے خوفی، اور حویلی تو وہ دیکھ ہی آیا تھا۔ اس کا لائف سٹائل شایان نے پرکھ لیا تھا۔ وہ جھوٹ نہیں کہہ رہا تھا، اس کے مارنے سے مسائل بڑھیں گے، جبکہ وہ نمل کے ساتھ اب خوش رہنا چاہتا ہے۔ اس نے نمل کو بچا لیا، نمل اب اس کے پاس ہے، وہ ٹھیک ہے، تو اسے اپنے ہاتھ گندے کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس نے سوچا اور اشارہ کیا تو آدمیوں نے بہزاد کو چھوڑ دیا۔ اب تم اس کے گرد نظر نہیں آؤ گے، میں تم سے ڈر کر تمہیں نہیں چھوڑ رہا۔ بہزاد نے اس کی بات کاٹی اور جملہ مکمل کیا۔ تم مجھ سے محبت کرتے ہو، اس لیے مجھے چھوڑ رہے ہو، اسے خوش رکھنا۔ وہ کہہ کر کھڑا ہوا اور آدمیوں کو دھکیل کر کچے راستے پہ بگی کے پاس آ گیا۔ اس پہ چڑھ کر اس نے اشارہ کیا تو کوچوان نے بگی چلا لی۔ لالٹین کی زرد روشنی نگاہوں سے دور ہو کر ستارے میں بدل گئی تھی۔ شایان کی آنکھوں سے سب اوجھل ہو گیا، ماضی، بہزاد، بگی اور وہ خوفناک رات بھی۔ اس نے نمل کے گرد بازو شدت سے حائل کیے اور بولا، اور میں پریشان بھی نہیں ہوں۔ وہ خود کو کمپوز کر کے بولا تھا۔ اس نے نمل کا چہرہ اپنے سامنے کیا، جوڑے سے جو ایک لٹ آزاد تھی اسے کان کے پیچھے کرتا وہ اس کے کانوں میں موجود بالیوں سے کھیلنے لگا۔ اس کی نگاہیں نمل کے مومی چہرے پہ جمی ہوئی تھی جو زرد روشنیوں میں دمک رہا تھا۔ اسے سارا تھا کہ وہ نمل پر اپنا حق جتا لے، اس سے وہ محبت لے لے جس کا وہ پیاسا ہے، جس کے لیے نمل مان گئی ہے۔ لیکن ہر بار یہ سارا ماضی ان دونوں کے درمیان حائل ہو جاتا تھا۔ نمل اسے معصومیت سے دیکھ رہی تھی۔ شایان پھر مسکرایا۔ بظاہر وہ نمل کو مسکراتا ہی دکھائی دے رہا تھا، لیکن اندر اٹھتی ندامت اور شایان کا ضمیر اسے ٹھیک سے مسکرانے بھی نہیں دے رہے تھے۔ میں کچھ پلان کر رہا ہوں نمل، اس نے مدھم گمبھیر لہجے میں کہا تو نمل کی آنکھوں میں ناسمجھی در آئی۔ کیا پلان کر رہے ہیں آپ؟ شایان نے گہرا سانس لیا۔ اسے اپنی طرف کھینچتا وہ خود بیڈ کراؤن سے کمر ٹکا چکا تھا، بغیر شرٹ کے سینے اور مضبوط بازو کے حصار میں اس نازک وجود کو وہ سمیٹتا اسے اپنے گھٹنے پر کر چکا تھا، اسے گود میں ٹھیک سے ایڈجسٹ کرتے۔ اس نے نمل کا رخ اپنی طرف کیا۔ نمل کی دونوں ٹانگیں شایان کے اطراف تھیں۔ وہ شرم سے دوہری ہوتی اس کے سینے کو دیکھنے لگی، جہاں پر مکڑی کے جالے جیسا ٹیٹو بنا ہوا تھا۔ گلے میں موجود گولڈ کی چین سینے پہ جھو رہی تھی۔ نمل کے دونوں نازک ہاتھ اس کے مضبوط شانوں پر تھے، اور شایان کے مردانہ بڑے بڑے ہاتھ نمل کی نازک سی کمر پر جمے تھے۔ ڈینیل اور روز کچھ دنوں کے لیے لاہور جا رہے ہیں۔ وہ مجھے انسسٹ کر رہا تھا کہ میں بھی اس کے ساتھ چلوں، لیکن میں نے منع کر دیا۔ میں سوچ رہا ہوں کہ ہم کہیں گھومنے چلیں، کسی ایسی جگہ جہاں پر یہ شور یا آبادی یہ سب نہ ہو، کسی نیچرل ایریا میں جہاں صرف تم اور میں ہوں۔ ہم وہاں پر اپنی محبت کی شروعات کریں گے۔ میں اس چیز کو اسپیشل بنانا چاہتا ہوں۔ میں چاہتا ہوں کہ ہم دونوں کو یہ ہمیشہ یاد رہے۔ وہاں ہم سب کچھ بھول کر اپنے رشتے کی شروعات کریں گے۔ تم چلو گی میرے ساتھ؟ نمل کی کمر پر اپنی انگلیوں کے پور نیچے سے اوپر کرتے پھیرتا وہ اس کے وجود میں سنسنی دوڑا رہا تھا۔ نمل نے گہرا سانس بھرا۔ اسے یوں لگا جیسے شایان اس کی کمر پر نہیں، اس کی سانسوں کی ڈوریوں سے چھیڑ چھاڑ کر رہا ہے۔ اس کی انگلیوں کے پور جب بھی نمل پر
نمل کی کمر پر حرکت کرتے نمل کی دھڑکنیں سست روی سے دھڑکنے لگتی، وہ موم کی طرح پگھلتی تھی۔ شایان وہ شعلہ تھا جس کے قریب ہوتے ہی وہ مومی گڑیا پگھلنے لگتی تھی، وہ ٹوٹنے لگتی تھی، شایان کی باہوں میں بکھر جانا چاہتی تھی۔ اس کا چہرہ جھکا ہوا تھا۔ شایان کے سوال پر اس نے آہستہ سے اپنی گھنی خمدار پلکیں اوپر کی بھوری آنکھوں کو شایان پر جماتی وہ بس سر کو جنبش دے چکی تھی۔ شایان اس کی بات پر مسکرا دیا تھا۔ اس نے نمل کی کمر سے ہاتھ اٹھا کر اس کے دونوں گالوں پر اپنے بھاری مردانہ بڑے بڑے ہاتھ رکھے۔ اس کے چہرے کو ہاتھوں کے پیالے میں بھرتا وہ آگے کو ہوا، نمل کے لرزتے لبوں پر آہستہ سے اپنے لب رکھے اور سکون سے آنکھیں موند لی۔ پھر اس نے نمل کو اپنے سینے سے لپٹا لیا تھا۔ اس کے کان کی لو پہ لبوں کا لمس دیتا آہستہ سے بولا، میں تم سے جنون کی حد تک محبت کرتا ہوں۔ میں تم سے دور نہیں جا سکتا۔ میری زندگی اب تمہارے گرد گھومتی ہے۔ اگر میں اس مدار سے ہٹا تو میں تباہ ہو جاؤں گا، اور میں تباہ نہیں ہونا چاہتا۔ تم مجھے کبھی چھوڑ کر مت جانا۔ اگر کبھی میں کوئی غلطی کر دوں تو مجھے مار لینا، غصہ کر لینا، پر مجھے چھوڑ کر مت جانا۔ میں اب اکیلا نہیں رہ سکوں گا۔ وہ اسے شدت سے سینے میں بھینچتا کھوئے ہوئے انداز میں کہہ رہا تھا۔ اس کی گرفت اتنی مضبوط تھی کہ نمل کی کمر کی ہڈیاں چٹک گئیں۔ اس کا سانس سینے میں اٹک گیا۔ اس نے بدقت مچلتے ہوئے شایان کے شانوں پر ہاتھ رکھا۔ شایان آرام سے، مجھے درد ہو رہا ہے، سانس نہیں آ رہا، وہ بدقت کہہ پائی تھی۔ شایان نے اپنی گرفت ڈھیلی کی، دوبارہ سے اپنے چہرے کو اس کے کاندھے پہ رکھتا وہ اپنی شیو کی چبھن دیتے ہوئے اسی سرگوشی میں بولا، میں تمہیں کبھی بھی جان بوجھ کر تکلیف نہیں دوں گا۔ اس کی باتوں پر وہ حیران ہو رہی تھی، لیکن شایان کا لمس ایسا تھا کہ وہ چاہ کر بھی اس سے مزید کوئی سوال نہ کر سکی۔ شایان اس سے یوں لپٹا تھا جیسے لیزا اس سے لپٹتی تھی۔ اس کا انداز بالکل چھوٹے بچے جیسا تھا جو اس کے سینے پر اب سر رکھ کر شاید آنکھیں مون چکا تھا۔ اس نے نمل کے ہاتھ کو اٹھا کر اپنے سر پہ رکھا۔ نمل اس کا اشارہ سمجھ کر اپنی مخروطی نازک انگلیوں کو اس کے بالوں میں چلانے لگی۔ شایان بالکل خاموشی سے اپنے وجود سے اٹھتے سکون کی لہر کو محسوس کرتا اپنے شانوں سے ہر طرح کا بوجھ اتار رہا تھا۔ نمل اس کے پاس تھے، وہ اسے کبھی چھوڑ کر نہیں جائے گی۔ اس نے خود کو یہ کہہ کر تسلی دی تھی، لیکن مستقبل میں کیا ہوگا یہ تو کوئی بھی نہیں بتا سکتا۔ جاری ہے۔ تو جناب یہ تھی ہماری آج کی ایپیسوڈ۔ آئی ہوپ آپ لوگوں کو اچھی لگی ہوگی۔ اگر آپ کو قسط اچھی لگی ہے تو چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کے بٹن کو بھی پریس کر لیں، اور یہ جو آج کل آپ لوگ کمنٹس میں سستی دکھا رہے ہیں نا، تو پلیز کمنٹس بھی 100 تو کر ہی دیا کریں۔ اتنے آپ لوگ کوئی نکمے ہو گئے ہو، مطلب اتنا نکما پن، مطلب کیا چاہتے ہو تم لوگ؟ آخر چاہیے کیا تم لوگوں کو؟ وہ کیا تھا، آخر چاہیے کیا عورت کو؟ مطلب سین بھی ہے، رومانس بھی ہے، سسپینس بھی ہے، اور پھر بھی تم لوگ ڈھیلے ہو۔ یار کیا ہو گیا تم لوگوں کے جوش کو؟ وقت کے ساتھ ساتھ تم لوگ بوڑھے ہوتے جا رہے ہو نہیں، جا رہی ہو۔ یو آل گرلز، آپ سب بوڑھی ہو رہی ہو۔ خود میں زندگی والا جوش دوبارہ جگائیں، کومنٹس کریں، پر کومنٹس اچھے ہوں، دیکھیں بھی پازیٹیو کومنٹس کریں تاکہ مجھے بھی اچھا لگے، پڑھ کے بندہ انجوائے کرے۔ یہ نہ ہو کہ جلے کٹے اور لڑائی دھاڑ بھاڑ۔ پہلے ہی میں بڑا اپسیٹ رہتا ہوں۔ میں کیوں اپسیٹ رہتا ہوں؟ بلکہ میں تو اب خوش رہتا ہوں۔ آپ لوگ اپسیٹ ہیں، پتہ نہیں کیوں۔ تو پلیز کومنٹس کریں، لائک کریں، زندہ ہو جائیں، جوش سے کام لیں، جوش سے، اور اچھے اچھے کومنٹس کریں۔ مجھے ناول کے بارے میں بتائیں کہ ناول کیسا لگا۔ یہ نہ بتائیں کہ لمبا ہو رہا ہے، چوڑا ہو رہا ہے، بڑا ہو رہا ہے، چھوٹا ہو رہا ہے۔ مطلب بس مجھے یہی بتائیں کہ ناول کیسا جا رہا ہے۔ ڈونٹ سجیسٹ می کہ اس کو ختم کر دو، اس کو فنا کر دو، اسے مٹا دو، اسے اڑا دو۔ تو میں تو بس یہی کہہ سکتا ہوں۔ دیکھیں میں آخر میں یہ ضرور کہنا چاہوں گا کہ میں یہ غصے میں نہیں کہہ رہا، میں تو صرف ریکویسٹ کر رہا ہوں۔ ہم جیسے لوگ کر ہی کہہ سکتے ہیں آپ لوگوں سے ریکویسٹ، تو میری بھی یہ ریکویسٹ ہے، بڑی ہی عاجزی سے کہا گیا ہے، وہ ساری باتیں میں نے عاجزی سے کہی تھی، بڑی ہی منت سے۔ تو پلیز میری منت کو سمجھتے ہوئے چینل پہ
رسپانس دیں، ویڈیوز پر رسپانس دیں اور پازیٹیو رسپانس دیں تاکہ مزہ آئے. تو کچھ دنوں میں شاید میں کچھ اور بھی کروں، تو دیکھتے ہیں میں کیا کروں گا. تو آپ لوگ اپنا خیال رکھیے گا. تھینکس فار نتھنگ. ایم ہی رکھ لو تھینک. میں تم لوگوں کو فری میں دے رہا ہوں، کسی اور کو دے دینا میری طرف سے. اب میں چلتا ہوں. اللہ حافظ.